الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین ذی وقار، بحیثیت مسلمان اگر ہم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ کو پڑھیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، تو ایک بات بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے: جب تک آپ کسی سے محبت کے انتہا درجے پر نہیں چلے جائیں گے، تب تک آپ اس کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی شخص سے محبت نہ کرتے ہوں، اسے جانتے نہ ہوں، اور پھر آپ اس کی ہر بات کو سمعنا و اطعنا کہہ کر قبول کر لیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، پیروی کی، ہم نے اس بات کو مان لیا، یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کو اس شخص سے انتہا درجے کی محبت ہو، انتہا درجے کا یقین ہو۔ دیکھیے، ہم ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اگر کوئی شخص یہ بات کہہ دے، اعلان کر دے کہ اس گاڑی کا ڈرائیور انجان ہے، ڈرائیونگ کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، تو کیا اس گاڑی میں کوئی شخص بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا؟ اسی طرح آپ جہاز میں بیٹھنے لگے ہیں اور جہاز میں جو بیٹھنے کے لیے جو شرائط ہیں، آپ نے وہ ہزاروں روپے کا ٹکٹ خرید رکھا ہے اور آپ جہاز میں بیٹھنے لگتے ہیں تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو پائلٹ ہے وہ جہاز چلانا نہیں جانتا، تو آپ اپنا ہزاروں روپیہ نہیں دیکھیں گے بلکہ اس جہاز سے اتر جائیں گے۔ شرارتاً ہی کسی نے کہہ دیا ہو تب بھی آپ کے دل میں یہ وسوسہ رہے گا۔ اب جب آپ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس گاڑی کا جو ڈرائیور ہے، ہم تو سو جائیں گے لیکن یہ نہیں سوئے گا، اس جہاز کا جو پائلٹ ہے وہ واقعتاً ماہر شخص ہے، یہ کمپنی کا اصول جو ہے بڑا اچھا ہے، اس کے تحت یہ پائلٹ رکھا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہم دنیا کے معاملات میں کسی اجنبی، کسی انجان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے۔ ہاتھ میں ہاتھ دینے سے مراد ہے کہ اس کے اوپر اپنا فیصلہ نہیں رکھتے۔ تو ہم دینی معاملات میں کیسے کسی شخص کے ہاتھ پر یہ معاملہ چھوڑ سکتے ہیں، کسی شخص کی ذات پر یہ معاملہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی فلسفے کو دیکھتے ہوئے ہم دین کے اندر یہ معاملہ دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ 40 سال گزارتی ہے، اس کا کردار، اس کی ذات، اس کے معاملات
اس انتہا درجے کے پاکیزہ ماحول میں گزرتے ہیں کہ اس کی ذات میں کوئی جھول ڈھونڈے سے بھی نظر نہیں آتا، تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا، کہ اپنے تو اپنے رہے بیگانے بھی انہیں صادق و امین کہتے ہیں، اور پھر جب وہ ہستی اعلان نبوت کرتی ہے اور اس کے بعد جن لوگوں کے مقدر میں اس ہستی کے حلقہ ارادت میں شامل ہونا لکھا ہوا ہے، جنہیں اللہ نے مقام صحابیت سے سرفراز فرمایا، انہوں نے پھر جو محبت کی مثال دی۔ اب آج کے دور میں یہ آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم اس محبت کو دیکھیں جو محبت صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کی۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، کل تک جب علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، جب کل تک وہ حیات تھے تو کتنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، کتنے لوگوں نے ان کی بات کو صحیح کہا تھا، اور جب ان کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر کتنے لوگ پہنچے تھے۔ یہ میں نے ایک مثال دے کے سمجھایا، حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے کہ قدر ہمیشہ جانے کے بعد ہوتی ہے، محبت کا فلسفہ جانے کے بعد کھلتا ہے، لیکن کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ذیشان ہستی ہے کہ آپ کے جو رفقا تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے جانثار تھے، انہوں نے محبت کا سبق دیا کہ دیکھو ہمارے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان کی جگہ پر ہوتے تو ہم ان سے زیادہ قربانیاں دیتے۔ ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ کیا آج دنیا میں 1400 سال بعد کے عرصے میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے محبت کا یہاں معیار کم کر دیا، میں ہوتا تو میں اس سے آگے جاتا؟ نہیں ہو سکتا۔ ڈھونڈے سے بھی اس کی مثال نہیں ملے گی، اس مثال کا وجود بھی نہیں ہے کہ کہیں آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں وہاں وہ پیچھے تھے الیاذ باللہ اور میں ان سے آگے نکل سکتا ہوں، نہیں نکل سکتا۔ تو ہمیں ایک معیار دین کے حوالے سے دیا گیا کہ اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر واقعی تم کچھ بننا چاہتے ہو، اگر واقعی تم اس ہستی کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، اس کی اتباع کرنا چاہتے ہو، تو پھر ان جیسی اطاعت اور اتباع کرو۔ کیسا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کو مثال بنا کے فرمایا آمنو کما آمن الناس، جیسا یہ ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ۔ اب وہ ایمان کیسا تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا؟ میں آج ایک بہت بڑی آپ سے اس مجلس میں ہم نے بہت ایک اہم بات سیکھنی اور سمجھنی ہے۔ کیا محبت کا معیار آج کے دور میں بھی اتنا ہی بلند سکھایا جا رہا ہے جتنا کردار محبت کے حوالے سے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی تب تک اطاعت نہیں ہوگی، اور اطاعت کے بغیر محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ بات پہلے ہے، میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جس محبت میں اطاعت ساتھ ہے، اس محبت کی بات نہیں ہو رہی جس میں اطاعت نہیں ہے، جس میں آپ زبانی کلامی کہیں جی سب کچھ میرا قربان ہے آپ پر، زبانی کلامی نہیں، اس محبت کی بات جس میں اتباع اور اطاعت ساتھ شامل ہے۔ اب جب بھی یہاں اس پوری مجلس میں جب بھی ذکر آئے گا محبت کا، تو اس میں محبت پلس اطاعت و اتباع شامل ہوگی، کہ اس سے کہیں یہ گمان نہ سننے والے کو پڑے جی ہم تو صرف محبت سکھاتے ہیں۔ تو ہم اس محبت کی بات کرتے ہیں جس میں اطاعت اور اتباع اس کے ذیل میں شامل ہو۔ اس محبت کو تو ہم محبت مانتے ہی نہیں ہیں کہ جس میں زبانی کلامی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو اس محبت کی بات کرتے ہیں۔ اس محبت میں جائیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے مسلمانوں پر احسان کیا، میں نے مسلمانوں پر احسان کیا۔
اللہ فرما رہا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے۔ اس ظلمن جو احسان کرنے والا ہے، اس احسان کرنے والے نے کسی اور پیرائے میں اس طرح یہ بات نہیں کہی کہ میں نے احسان کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، آپ کی ذات کی بات آئی تو فرمایا میں نے احسان کیا۔ اب یہ اس آیت کے پہلے مخاطبین تو وہ لوگ ہیں نا، یہ ہم نے بعد میں سنی، ہمارے باپ دادا نے ہم سے، ان کے باپ دادا نے، ان کے باپ دادا نے، تو سب سے پہلے یہ آیت کس کے کانوں میں گئی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کے کانوں میں گئی۔ تو صحابہ نے کتنا بڑا احسان اسے مانا، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ کیوں انہوں نے احسان مانا؟ تو دنیا کو بتایا کہ دیکھو احسان اسے کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے والد گرامی اگر ہمیں کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کا کہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو میں نے تعلق نبھایا ہے، تم بھی ایسے نبھانا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا معاملہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان کے جیسے معاملے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں وہ ساری آیات چھوڑ دیتا ہوں، احادیث پر آ جاتے ہیں اس ایک آیت کے بعد، تاکہ مختصر سا جو وقت ہے وہ ساری بات اس میں کور ہو سکے۔ اب بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو محبت کی، اس کی مثال کیسے؟ آپ کی ذات سے جو محبت ہے، ہم نے اس کا نقشہ جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ میں اس میں سب سے پہلے جو روایت آپ کے سامنے رکھوں گا، میں اس کی ترتیب بدل دیتا ہوں۔ مجھے دنیا و مافیہ کا معنی کیا ہے؟ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ ایک طرف، مال، متاع، تخت، تاج، حکومت، اقتدار، غلبہ، سب ایک طرف، رسول اللہ علیہ السلام کا بال مبارک ایک طرف۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ جن تک بال پہنچا نا، جن تک بال پہنچا، جنہیں بال نصیب ہوا وہ کہتے ہیں مجھے ایک بال مل جائے۔ تمہارے پاس تو تمہارے پاس تو کچھ بال ہے نا، تم یہ کہتے ہو، امام ابن سیرین سے عبیدہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ایک مل جائے، مجھے ساری دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ بتائیے وہ بال آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا تو نہیں ہے؟ اس بال کی قدر و قیمت بھی آپ دیکھیے گا۔ اس بال کی قدر و قیمت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس کچھ بال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے بھیجا کہ جاؤ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے جاؤ۔ تو ایک پیالہ میں وہ پانی کا لے کر گیا، کس کے پاس؟ ام سلمہ کے پاس۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ وہ کیا کہتی ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بیمار پانی بھیجتا تو وہ جو آپ کے بال مبارک تھے وہ اس پانی میں گھما دیتے۔ حضرت عثمان بیان کرتے ہیں جب بھی کسی کو نظر لگ جاتی، ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہے، جب بھی کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی تکلیف ہوتی تو وہ ام سلمہ کے پاس برتن بھیج دیتا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس برتن بھیج دیتا۔ عثمان بیان کرتے میں نے جھانک کر دیکھا تو مجھے چند سرخ بال نظر آئے، مجھے چند سرخ بال نظر آئے۔ یہ ام سلمہ کون ہے؟ ہماری اونچی، ہماری رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ۔ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر سے اس قدر پیار کرتی ہے؟ بولیے، ان کا تو وہی رشتہ ہے نا۔ کیا کوئی بیوی شوہر سے اس قدر محبت کرتی ہے
کہ وہ اس کے بال بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ علاقے میں مشہور ہے کہ جب بھی کسی کو نظر لگ جائے کوئی تکلیف ہو تو ام سلمہ کے پاس چلا جائے۔ بتائیے یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے؟ سوال یہ ہے یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے؟ یا بخاری اور مسلم کی کس حدیث میں ہے کہ جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو میرے بالوں سے شفا حاصل کرنا؟ سوال ہے کہ کہاں یہ لکھا ہے؟ کیا اللہ کا کوئی فرمان ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے؟ پھر صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ روایت بھی صحیح بخاری میں نے وہ روایت آپ کے سامنے ذکر کر کے سوال آپ سے کیا، بتائیے کیا ایسا کوئی حکم ملتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہو؟ بتائیے پھر محبت کا معیار کس قدر اونچا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس پانی میں رسول اللہ علیہ السلام کے صرف بال گھما دیے جائیں، جدا ہو گئے نا جسم سے، رسول اللہ کا وجود ان کے لیے کس قدر بابرکت ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان صحابہ۔ انہیں اگر رسول اللہ علیہ السلام کے بال مبارک کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کے شاگرد کون ہیں؟ تابعین۔ تو صحابہ یہ عقیدہ کن کو دے کے جا رہے ہیں؟ بولیے، صحابہ یہ عقیدہ کن کو دے کے جا رہے ہیں؟ تابعین کو۔ روایت صحیح بخاری کی، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اس پہ۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق نہ دے تو ابو جہل تو سراپا سامنے دیکھ کر نہیں مانتا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ کس نے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک پانی میں گھما دیا جائے تو وہ پانی بھی شفا کا مرکز بن جاتا ہے، وہ پانی بھی شفا بانٹنے والا بن جاتا ہے، وہ پانی بھی نظر کو دور کر دینے والا بن جاتا ہے، دافع البلا، وہ پانی بھی دافع البلا۔ کون سا؟ جس میں رسول اللہ علیہ السلام کا ہاتھ نہیں گیا، آپ کی انگلیاں نہیں، بلکہ آپ کا بال مبارک جو آپ کے جسم سے جدا ہو چکا ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس میں ڈالتی ہیں، گھماتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف میں ہی نہیں، یہ بات دور کر دی، اس کا ابہام ہی ختم کر دیا، کہنے لگے وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ۔ یہ جو کانا ہے نا گرامر کے اعتبار سے یہ دوام کے لیے ہے کہ جب بھی ایسا ایک آدھ بار نہیں ہوا، حضرت عثمان کہتے ہیں صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، جب بھی، اور کہا اصاب الانسان، کسی کو بھی کوئی نظر لگ جاتی او شیون یا کوئی اور معاملہ ہوتا اس کو بھی محسوس نہیں کیا، مطلقاً کہا کچھ بھی ہو جاتا وہ پانی کا برتن دے کے ام سلمہ کے پاس چلے جاتے۔ اب معلوم ہوا آپ کو اس روایت کا کہ حضرت عبیدہ کیوں کہتے تھے میرے پاس ایک بال بھی ہو تو مجھے ساری دنیا اور دنیا کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس روایت کی طرف۔ اس سے پہلے کئی بار یہ روایت ہم نے پڑھی ہوئی ہے، کئی بار یہ روایت پڑھی ہوئی ہے۔ حضرت یہ صحیح بخاری میں یہ روایت جو آئی، اب اس کے بارے امام بخاری نے اس کو جب نقل کیا عروہ کے حوالے سے، ہم نے کئی بار یہ روایت ان دنوں میں پڑھی، گزشتہ مہینے میں ہم نے یہ روایت پڑھی۔ میں صرف اس کو سنا کے کچھ ایک اہم پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عروہ اپنے ساتھیوں میں جا کے کہتا ہے فواللہ ما تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ وہ کہتا اللہ کی قسم جب بھی رسول اللہ علیہ السلام نے زمین پر کچھ ڈالا، آپ کے منہ سے جب بھی کچھ زمین کی طرف گیا، اللہ کی قسم وہ زمین پر نہیں گیا، وہ ہاتھوں پر گیا۔ بتائیے کوئی تھوکنے سے پہلے آس پاس کہتا ہے تو صحابہ انتظار کرتے ہوں گے۔
اس بات پر پرکھیے اپنے آپ کو، کیا آج ہمارے دل میں محبت کا یہی معیار ہے؟ کیا آج ہمارے دل میں محبت کا یہی معیار سکھایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان محبت کی اس اعلیٰ کسوٹی پر، اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان اقدس سے، آپ کے منہ مبارک سے جب بھی کچھ نکلتا ہے وقعت فی کف رجل منہم، وہ کسی نہ کسی شخص کے ہاتھوں پر جاتا ہے۔ اس پر بس نہیں، بخاری کا جملہ فضلہ کا بہا وجہہ و جلدہ، اپنے چہرے کا غازہ بنا لیتا۔ ہم نے تو محبت جو بیان کر دی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کی جگہ پہ کوئی کھڑا ہو کے دیکھے جو رسول اللہ علیہ السلام کے لعاب دہن کو زمین پر جانے نہیں دیتے، آپ کے لعاب کو اپنے چہرے پر اور جسم پر مل لیتے۔ کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی ایسی مثال لائے تو بتائیے۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوئی قرآن کی آیت میں ایسا کرنے کا حکم ملا تھا؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا کہ میرا لعاب زمین پر جانے نہ دینا اور اس لعاب کو تم اپنے چہرے پر مل لینا؟ آج ہم ماں باپ سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے، بولیے۔ ہمارے ہاں ہم تو اس قدر اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں۔ پہلے وقتوں میں کبھی دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا، اگر کھانے کا دور چلتا تو اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کس نے پیا ہے یا اس نے پیا ہے۔ آج کل تو اتنا ہم مادیت پرستی کے دور میں ہم اتنا مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہاں الگ الگ گلاس ہے، ہر بچے کا علیحدہ علیحدہ گلاس ہے۔ اس میں کیا ہمیں محبت یہ سکھائی گئی کہ ہم اپنی ماں کا جوٹھا پی لیں؟ بولیے۔ ہمیں اپنی ماں سے، حالانکہ جب ماں سے محبت یہ ہوگی تو پھر رسول اللہ علیہ السلام سے محبت پھر ہی اس طرف جائیں گے نا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم اسی کی تو بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہم نے ایک کیا کر لی، دو رنگی اختیار کر لی کہ ہم اپنے اساتذہ کے، پیران عظام کے جا کے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن کبھی الا ماشاء اللہ پیران عظام نے کبھی یہ درس دیا کہ جو میرے ہاتھ چوم کر آنے والے ہیں کیا اپنی ماں کی دست بوسی کر کے کبھی آئے؟ کیا کبھی اپنے باپ کا ہاتھ چوم کے آئے؟ تو محبت، یہ روایت تو ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کر چلی گئی۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، ایک تصور کر لیں نا، اگر آج آ جائیں تو پھر آپ اس کا فیصلہ کر لیں محبت کا یہ معیار کہاں ہے۔ اگر ہمیں آج آپ کسی مسلمان کو یہ سنائیں نا تو ہر مسلمان اس کو ہضم بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کو اس کے حلقہ احباب میں محبت کا یہ معیار سکھایا نہیں گیا۔ اس پیمانے پر آپ دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہم اہل سنت و جماعت میں۔ ہم اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں محبت کا یہ معیار دیا کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھ کے ہم اس کو ہضم بھی کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ کہا وَإِذَا أَمَرَهُ مُبْتَدَرُ أَمْرَهُ، جب آپ نے حکم دیا اس کام کو کرنے کے لیے سب آگے، ایک دوسرے سے آگے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا کرے۔ پھر اس کے بعد وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، کہ جب کبھی آپ وضو کرتے، جب کبھی آپ کے وضو کا دھون، غسالہ وہ لینے کے لیے، بخاری کے الفاظ ہیں کادو یقتتلون، قریب ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، مجھے آپ کا وضو کا پانی مل جائے، مجھے آپ کے وضو کا پانی مل جائے، مجھے آپ کے وضو کا پانی مل جائے۔ اور جب آپ کلام کرتے سب کا چہرہ نیچے ہوتا تھا، سب کی آنکھیں جھک جاتی۔
کہا وما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، نظریں ہی اٹھا نہیں پاتے تھے، اس قدر تعظیم کرتے کہ جھکی ہوئی نگاہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں اگر کسی نے حلیہ پوچھ لیا تو کہا میں تو جی بھر کے کبھی دیکھ ہی نہیں سکا، میں بتاؤں تو کیا بتاؤں، اس لیے کہ میں اس نقشے کو کبھی کھینچ نہیں سکتا، میں کبھی اس کی منظر کشی نہیں کر سکتا۔ بھلا دیکھیے جنہوں نے دیکھا ہو، زندگی ساتھ گزاری ہو، جب ان سے کوئی پوچھتا ہے تو ان میں سے بھی یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کا، آپ کی ذات کا بیان ہوتا ہے تو اس میں ساری چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کا حلیہ بیان کیا، جو اس وقت بچے تھے۔ کسی بڑی عمر والے نے آپ کا وہ حلیہ بیان نہیں کیا جو بچوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے بھی ذکر کر کے کیا کہا، آخر میں جملہ کہہ کے بات مکمل کر دی، نہ ان سے پہلے کوئی انسا دیکھا نہ ان کے بعد کوئی انسا دیکھا، لم ارى قبلہ مثلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ ان سے پہلے کوئی انسا دیکھا نہ ان کے بعد کوئی انسا دیکھا۔ اور جو ساری زندگی ساتھ گزارے ہوئے، انہوں نے کہا بیٹے مجھ سے پوچھتے کیا ہو، میں تو کبھی نظر بھر کر دیکھ ہی نہیں سکا۔ تو آپ بتائیے یہ معیار ہے محبت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ان جیسا ایمان لاؤ، اگر معتبر ہونا چاہتے ہو نا تو ان جیسا ایمان لاؤ، ان کے جیسی تعظیم کرو، ان کے جیسی محبت کرو، ان کے جیسی اطاعت اور فرما برداری کرو، تب کہیں جا کے تم مسلمان ہوگے۔ ہم نے یہ روایت سن لی، کئی بار سن لی، ہم میں سے ہر ایک کو الحمدللہ آتی بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی آل اولاد، اپنے مال متاع سب سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہ کرے۔ لیکن ہم نے اس کا عملی ثبوت تو کبھی نہیں دیا، ہم نے کبھی عملی ثبوت اس کا پیش کیا، ہمیں کبھی اس کا عملی ثبوت پیش کرنے کا موقع نہ ملا، یا ہم دے نہیں سکتے۔ کیا ان کی جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہوئے اور تیر کھائے، اور روایت کے الفاظ ہیں جنبش بھی نہیں ہوئی، جنبش بھی نہیں ہوئی، افسانہ تو نہیں، اسی دنیا کے باسی تھے یہ لوگ، اسی دنیا کے رہنے والے لوگ تھے یہ، جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے اس حد درجہ محبت کی۔ اب اس کے بعد ہم سے ایک مطالبہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا، آمینو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ لوگ ایمان لائے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اس کے اندر جو جملے ہیں کہ جب انہوں نے حکم دیا تو سب نے بڑھ کے اس کام کو پورا کیا، ہمیں اللہ محبت بھی ایسی عطا کرے، اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق بھی ایسی عطا کرے کہ یہ اطاعت ہوگی، محبت کا یہ معیار ہوگا، تو اس کے بعد جب بھی ہمیں ہمارے کانوں میں رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی حکم گونجے گا، آواز سنائی دے گی، ہم اس کی طرف دوڑ پڑیں۔ محبت کا یہ معیار ہوگا تو پھر اس کے بعد خود بخود ہم رسول اللہ علیہ السلام کی وفاداری کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ محبت کا یہ معیار ہوگا تو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، کسی کو دھرنے نہیں دینے پڑیں گے کہ تم اس ملک کے سفیر کو نکالو جس ملک نے یہ گستاخی کی، اس کے سیاسی ارکان کے بارے میں کچھ لکھا جائے تو وہ اسے اپنی توہین گردانے، لیکن خود ان کی سرپرستی میں ہمارے آقا و مولا رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو مرضی کریں، اسے اظہار رائے، آزادی اظہار رائے سے تعبیر کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ توفیق عطا کرے، وہ ٹٹولیں کہ جو اس قدر گستاخی کے بعد بھی ان کا ایمان کا جوش جو ہے وہ حرکت میں نہ آئے، ایمان کی حرارت جوش میں نہ آئے، پھر وہ ٹٹولیں کہ کہیں وہ ایمان کے راستے سے نکل تو نہیں گئے، کیونکہ ایمان تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی رہے، ایمان بھی دل میں رہے، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت بھی رہے اور غیروں کا پاس بھی رہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دل میں ایمان بھی جمع ہو، ایک ہی دل میں کفر بھی جمع ہو، یا تو ایمان ہوگا یا سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا۔ یہ دو راستے
دورنگی جو ہے چھوڑنی پڑے گی. آنے والے ادوار میں مسلمانوں کو اپنا ایک کردار پیش کرنا پڑے گا. دنیا کو یہ بتانا پڑے گا ہم بھی ان کے پیروکار ہیں، ہم بھی ان کے پیروکار ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا لعاب دہن زمین پر گرنے نہیں دیا. اگر آج کے دور میں یہ صحابہ ہوتے، بولیے گستاخانوں جو گستاخ ہیں، گستاخان رسول کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ بولیے. یہاں اس نے کہا، عروہ نے، وہ کہنے لگا اے قومی، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں نے قیصر کا دربار دیکھا، میں نے کسریٰ کا دربار دیکھا، میں نے نجاشی کا دربار دیکھا. اللہ کی قسم کسی بادشاہ کے دربار میں تعظیم کا یہ منظر نہیں دیکھا جو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعظیم کرتے. یہ بتایا تھا، یہ پیغام دیا تھا کفار مکہ کو حدیبیہ کے موقع پر، یہ پیغام دیا تھا کہ بتاؤ کملے ہو گئے ہو، وہ جو رسول اللہ علیہ السلام کا لعاب دہن زمین پر نہیں جانے دیتے، پاگلو، وہ رسول اللہ علیہ السلام تک تلوار پہنچنے دیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچا سکو. یہ معیار بتایا تھا. آج ہم بھی تو ہیں اور ہمارے ہوتے کیا نہیں ہو رہا. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں محبت کا یہ اعلیٰ معیار عطا فرمائے، ہمیں محبت کا یہ اعلیٰ معیار عطا فرمائے اور ہمیں